اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی پوسٹ اور ویڈیو جاری تھی اور کچھ موضوعات رہ گئے تھے، کچھ مثالیں رہ گئی تھیں، ان کو میں پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ ہسٹوریکل کانسپائریسی ایونٹس اینڈ سچویشن کے لحاظ سے ورلڈ انگیج ایشوز پر گفتگو جاری ہے کہ 1996-97 میں جب لیڈی ڈیانا پاکستان آئی تھی، میرے خیال میں اس سے بھی پہلے، تو لاہور میں بادشاہی ماسک کے جو ہے مولانا عبد القادر نے جو ہے قرآن شریف کا تحفہ پیش کیا اس کو جو ہے۔ اس زمانے میں ہم نوجوان تھے، اپنے عقل کا مطابق تبصرہ کیا کہ بھئی لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر پاک ہوئے آپ قرآن کو مس نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے آپ۔ تو بھئی اس نے صحیح نہیں کیا مولانا عبد القادر نے، لیکن معاملہ یہ کہ قرآن بھی واضح کہتا ہے قرآن متقیوں کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے خسارہ ہے۔ لیڈی ڈیانا اس طرح قرآن نہیں سمجھ سکتی تھی، اور نہ ہی سمجھ میں آئے گا جب تک کہ وہ پہلے اسلام قبول نہ کر لے، تقوی اختیار نہ کر لے۔ ہاں، مولانا عبد القادر جو ہے لیڈی ڈیانا کو اسلام کا پیغام پہنچا سکتا تھا، قرآن کا پیغام پہنچا سکتا تھا۔ وہ قرآن کا پیغام مانتی تو پھر اس کو قرآن شریف تحفے میں دیتا۔ اتنی سینس تو ہمارے اس زمانے میں تھی۔ بہرحال اس بات کا تو نہ لیڈی ڈیانا کو پتہ، نہ مولانا عبد القادر آزاد کو پتہ۔ انویزیبل جو نیٹ ورک ہے وہ کام کرتا رہتا ہے قرآن کے خلاف۔ پھر اسی سلسلے میں ہمارے ایک دوست نے بولا کہ یار ہم تو خوش ہوئے ماشاءاللہ، پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کر دیے۔ اس نے کہا شاہ جی کتنے جھلے بندے ہو تسی، کہ بٹھے دی اٹاں تھے، انہوں نے کوئی بم شم پھوڑ دیتا، کدھر ایٹمی دھماکہ کیتا انہوں نے۔ یعنی اتنے دشمن ہیں پاکستان کے یا کسی مسلمان کے ایٹمی پروگرام کے شیاطین جو ہیں۔ یہی وہ شیاطین ہیں جنہوں نے پشاور میں طاہرہ پرنسپل کو کرسی سے باندھ کے جو ہے جلایا، اور بچوں کے سروں میں 9 گولیاں ماری، اس کو بھٹے کی اینٹ بنایا۔ یہ اتنے ظالم شیاطین مسلمانوں کے ویری ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی سلسلے میں جب مثال آگے بڑھتی ہے، ایک اور مثال سامنے آتی ہے کہ اسلام آباد میں جس انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک نے، نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے عورت مارچ کا اہتمام کروایا، میرا جسم میری مرضی، وہ جو نا ABC مارچ، یعنی کہ جنوری فروری مارچ، تیسرا مہینہ مارچ کا ہے، عورت مارچ۔ اور سیریا جو ہے یہ بڑا اسلامی پیارا ملک ہے، مقدس ملک ہے، انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے۔ حالانکہ SYR یہ سیریا بنتا ہے، سی سے نہیں بنتا، لیکن اس کو کہتے ہیں سیریا ہیں، وہ بھی ABC۔ جس نے سیریا کا قتل عام کیا، پورے سیریا کو شہید کر دیا، ذبح کر دیا، اسی نے اسلام آباد میں، اسی شیطانی جال نے اسلام آباد میں عورت مارچ کا اہتمام کروایا۔ کاش وہ عورت مارچ ہوتا، کاش وہ کہ میرا جسم میری مرضی۔ آپ نے ایک وہ شیطانی گانا سنا ہوگا حمیرہ ارشد کا کہ میں نہیں بولدا میرے وچ میرا یار بولدا۔ وہ یار ہے شیطان، اس کا یار نہیں ہے، وہ اس کے اندر شیطان بول رہا ہے۔ اب یہ جو عورت مارچ ہو اسلام آباد میں، اگر یہ اپنی مرضی چلا لیتی تو کوئی دکھ نہ ہوتا، لیکن یہ شیطان کے جال میں جکڑی جا رہی ہیں، ہم شیطان کی مرضی کے مطابق چلیں گی۔ پھر اس کے بالکل شیطان نے ایک اور اپوزیشن پیدا کی، حیا مارچ کا آغاز کر دیا۔ حیا مارچ تو بظاہر تو اچھا لگتا ہے، بھی عورت مارچ جو ہے وہ تو بالکل بے حیا کی طرف جا رہا ہے، حیا مارچ چلو اچھی بات ہے یار، کاؤنٹر ہو رہا ہے، لیکن یہ شیطان جو وہ بھی اسی کا بندوبست کروا رہا ہے، اور وہ اصل میں ہے عورت مارچ کے ساتھ، لیکن حیا مارچ کا بندوبست بھی اس نے خود کروایا۔ جیسے پیر میر علی شاہ کے ساتھ جب مقابلہ ہوا مرزائیوں کا، بے عزت تو مرزائی ہو گئے، ہار بھی گئے، لیکن وہ دشمن شیطان پیر میر علی شاہ کا ہے، مرزائیوں کے ساتھ ہے۔ جس میں بھٹو نے مرزائیوں کو کافر کہلوایا، پارلیمنٹ میں بل پاس کروایا، مرزائی بے عزت ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، دور دفع ہو گئے، لیکن بھٹو کو پھانسی شیطانی جال نے دلوائی۔
اصل شیطان دشمن مسلمانوں کا ہے، حیا مارچ کا وہ دشمن ہے، وہ جو عورت مارچ کو مطلب بے عزت کر رہے ہیں، لیکن عورت مارچ کے ساتھ ہے شیطان جو ہے، تبھی پورا سیریا جو ہے اس نے قتل کر دیا۔ ہماری فوج بھی فلیگ مارچ کرتی ہے، فوج کا بھی دشمن ہے شیطان جو ہے، فوج کا بھی قاتل ہے۔ ایسٹ بنگال میں یہی ہوا ہے، یہ حیا مارچ، یہ سیریا، یہ فلیگ مارچ، یہ قتل ہوا ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا جذبات میں نہیں آنا چاہیے، نہ ہی جو ہے شیطان کے پروپیگنڈے کے مطابق واہ کرنی چاہیے، نہ ہی ہمیں جو ہے حالات میں بہہ جانا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ شیطان اصل میں دشمن تو مسلمانوں کو تباہی تو مسلمانوں کی کر رہا ہے وہ، اور حیا مارچ کے اندر بھی اس کے بہت سے اپنے جو ہے نا وہ کلپریٹس موجود ہیں، جو عورت مارچ سے زیادہ باپردہ خواتین کو تباہ کر رہے ہیں، جال میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ہر طرف سے شیطان کی یلغار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد و عورت کو جو ہے اسلام کے مطابق جو ہے سلامتی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس میں حقیقی آزادی ہے، اس میں مرضیاں ہیں، شوہر کی بھی، بیوی کی بھی، مرد کی بھی، عورت کی بھی، والد کی بھی، بیٹی کی بھی، ماں کی، بہن کی، اسلام آزادی دیتا ہے۔ وہ تو عمیر ارشد کے گانے کی اگر ہم تھیوری کنسپریسی دیکھیں کہ میں نہیں میرا یار بول دا، وہ شیطان ان میں بول رہا ہے، یار نہیں ہے وہ، شیطان قاتل ہے وہ، اس کو یار مت بولا جائے، اور وہ تمام عورتوں کو پھر عورت مارچ پہ اکساتا ہے، اپنی مرضی چلاؤ، ان شیطان دی مرضی چلن دیو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے صدقے سلامت رکھے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔